ایران اسرائیل جنگ کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ امریکہ نے مزید جنگی طیارے مشرق وسطی روانہ کر دیے۔ ہانیہ کو میزائل سے شہید کیا گیا۔ 2 ایرانی ایجنٹ بھی ملوث۔ اچانک قتل کا پلان کیسے تبدیل ہوا؟ یہ سارا کچھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو شارٹ رینج میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اس پروجیکٹائل میزائل پر 7 کلو گرام کا وار ہیڈ نصب تھا۔ حملے میں اسرائیل کو امریکہ کا تعاون بھی حاصل تھا۔ باہر سے حملہ ہوا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران کے جس گیسٹ ہاؤس میں اسماعیل ہانیہ مقیم تھے، اس کے ملازمین کے علاوہ متعدد ایرانی انٹیلیجنس فوجی افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایرانی اخبار کا کہنا ہے کہ اس بار اسرائیل کے خلاف ایران کی جوابی کارروائیاں پہلے سے زیادہ شدید ہوں گی۔ تل ابیب، حیفا جیسے اسٹریٹجک علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں ایک بڑی جنگ کے حالات واضح صورت اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر امریکہ کے مزید جنگی جہاز مشرق وسطیٰ میں تعینات کر دیے گئے۔ متعدد ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دی۔ اسرائیل میں ہنگامی مشقیں شروع ہو گئیں۔ اس ساری صورتحال کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ تہران میں ہانیہ کی رہائش گاہ کو باہر سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا مزید کہنا ہے کہ ایران اس حملے کا شدید انتقام مناسب وقت پالے گا اور مقام اپنے طریقے سے طے کرے گا۔ ایرانی اخبار کیہان نے کہا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائیوں میں حالیہ جرائم میں ملوث کچھ اسرائیلی اہلکاروں کے مراکز اہداف میں شامل ہوں گے۔ دوسری جانب ایران کے جوابی رد عمل کے بعد خطے میں جنگ چھڑ جانے کے بادل گہرے ہو گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے بعد امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کے لیے اپنے مزید جنگی جہاز اور لڑاکا طیارے نصب کر دیے ہیں۔ کشیدگی کے باعث متعدد ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں، جس کے بعد دسیوں ہزاروں اسرائیلی شہری دنیا بھر میں پھنس کر رہ گئے۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان سے فوری نکلنے کا حکم دے دیا، جبکہ سویڈن نے علاقائی کشیدگی کے پیش نظر بیروت میں اپنے سفارت خانے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے کہا ہے کہ اس کی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں حوثی میزائل اور لانچر کو تباہ کر دیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ یہ ہتھیار خطے میں امریکی اتحادی افواج اور تجارتی جہازوں کے لیے فوری خطرہ ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدامات جہاز رانی کے آزادی کے تحفظ اور بین الاقوامی پانیوں کو محفوظ تر بنانے کے لیے اٹھائے گئے۔ اسرائیل میں وسیع جنگ کے لیے ہنگامی تیاریاں جاری ہیں۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی ایمبولینس سروس کی ٹیموں نے ہنگامی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے جاری کردہ بیان میں امریکی باشندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر لبنان چھوڑ دیں، اولین دستیاب کسی بھی پرواز سے استفادہ کریں۔ ایران کے نگران وزیر خارجہ علی باکری نے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل سے فون پر رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ اسرائیل سے انتقام لینے کے حق میں کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے کہا کہ جنوبی بیروت کے ایک پرہجوم رہائشی علاقے میں اسرائیل کے حملے نے اب حساب بدل دیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے مشن کے حوالے سے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ حزب اللہ اپنے رد عمل میں مزید اہداف کا انتخاب کرے گا اور حملہ کرے گا۔ مزید یہ کہ وہ اپنے رد عمل کو فوجی اہداف تک محدود نہیں رکھے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف فوجی اہداف نہیں ہوں گے بلکہ کسی بھی ہدف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے مشن نے کہا کہ حزب اللہ اور اسرائیلی حکومت نے سرحدی علاقوں اور فوجی اہداف تک حملوں کو محدود کرنے سمیت بعض حدود طے کی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیروت کے حملے نے اس لائن کو پار کیا۔ لبنان میں ہونے والے حملے میں حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر اللہ شہید ہو گئے تھے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اس حملے میں 3 خواتین اور 2 بچوں سمیت 5 شہری بھی جاں بحق ہوئے۔ اس حملے میں شکر اللہ کو نشانہ بنانے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق حماس کے رہنما خالد قدومی نے دی نیو عرب سے بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ 31 جولائی کو مقامی وقت کے مطابق 1:37 پر عمارت دھماکے سے لرز اٹھی۔
قدومی کہتے ہیں کہ وہ فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ہر طرف گہرا دھواں پھیلا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمارت اتنے زور سے ہل رہی تھی کہ انہیں لگا کہ جیسا زلزلہ آ گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ قدومی نے اخبار کو بتایا کہ جب وہ اور ان کی ٹیم چوتھی منزل پر واقع ہنیا کے کمرے میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے کی دیواریں اور چھتیں گر چکی تھیں اور اسماعیل ہنیا شہید ہو چکے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بظاہر کمرے کی حالت سے واضح تھا کہ حملہ کسی فضائی پروجیکٹائل یا میزائل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اس سے ان افواہوں کی تردید ہوتی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے وہاں پہ بارود لگا ہوا تھا اور ہنیا کے بیڈ کے نیچے بھی دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔